گرمیوں کی سخت دوپہر تھی۔ رامین جب کالج سے گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے چمک رہے تھے جنہیں اس نے جھٹکتے ہوئے بیگ اور دوپٹہ ایک طرف پھینکا اور سیدھا کچن کی طرف بڑھی۔ شدید پیاس سے اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ اس نے فریج کھول کر ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں انڈیلا ہی تھا کہ اچانک لاؤنج سے اس کے والد کے غصے میں گرجتی آواز ابھری۔ تمہارے بھتیجے نے میری بیٹی کی زندگی تباہ کر دی اور تم کہتی ہو تمہارا بھائی ہے بے قصور ہے۔ ساری میری بھگت ہے یہ، میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میرا بس چلے تو تمہیں بھی وہی درد دوں تاکہ تمہارا بھائی وہ تکلیف دیکھ کر تڑپے۔ رامین کا ہاتھ تھر تھر آیا۔ پانی کی چند قطرے گلاس کے کنارے سے جھڑک کر اس کے ہاتھ پر گرے مگر وہ بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ اس کے والد کی آواز میں جو غضب تھا وہ عام ناراضگی نہیں لگ رہی تھی۔ میں کسی قیمت پر بھی زارون کو نہیں چھوڑوں گا۔ جو کچھ اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے وہ کسی معافی کے قابل نہیں۔ زارون یہ نام سنتے ہی اس کا دل گویا سینے میں اچھل پڑا۔ سانس جیسے رک گئی ہو۔ زارون، اس کی محبت، اس کا شوہر، آخر اس نے ایسا کیا کر دیا تھا جو اس کے والد اس قدر مشتعل ہو رہے تھے؟ پانی کا گلاس وہیں شیلف پر رکھا اور تیزی سے لاؤنج کی طرف بڑھی۔ سامنے ہی اس کے ماما غصے میں کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر موجود غضلات تنے ہوئے تھے۔ سامنے ہی صوفے پر اس کی بہن سر تھامے بیٹھی تھی، چہرے پر بے بسی اور آنکھوں میں بے شمار سوالات۔ ماں پاس ہی آنسو بہاتی سسکیاں لیتی اور درمیان میں ایک خاک رنگ کا لفافہ پڑا تھا جو جیسے کوئی خاموش گواہ تھا، ایک زخم، ایک اذیت جو کمرے کی فضا کو بوجھل بنا رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے باپ کی طرف دیکھا جن کی نظریں اس پر پڑتے ہی بھیگ گئیں۔ وہ سخت آدمی تھے مگر اس لمحے ان کا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ جیسے ایک ٹوٹے ہوئے وجود کی طرح صوفے پر بیٹھ گئے۔ بابا کیا ہوا؟ زارون نے کیا کر دیا؟ سب خیریت ہے نا؟ آپ لوگ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی آواز لرز گئی، نہ جانے کیوں انجان احساس سے اس کا دل معمول سے ذرا ہٹ کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ماں نے جیسے سنا ہی نہیں، وہ سسکیاں لے جا رہی تھی اور بہن کی آنکھوں میں وہ خالی پن تھا جو رامین کو مزید بے چین کر گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ کچھ لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر آگے بڑھی اور کانپتے ہاتھوں سے وہ خاکی لفافہ اٹھا لیا۔ لفافہ ہاتھ میں آتے ہی ایک نامعلوم خوف نے اس کے دل میں پنجے گاڑ دیے تھے، جیسے کوئی اندھے کے خطرے کی پرچھائی اس پر منڈلانے لگی ہو۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی، ہاتھ ترسنے لگے، آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے مدھم سی آواز میں خود سے سوال کیا مگر کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ ماں کی آواز اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ میری بیٹی تو برباد ہو چکی ہے۔ زارون خانزادہ نے تجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں اپنے بھائی کو معاف نہیں کروں گی۔ میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ ان کے بیٹے نے ایسا کیوں کیا، میری پھولوں جیسی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا۔ میری بیٹی نے مجھے کہا تھا ممی میں ان لوگوں کے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں زارون خانزادے کی بیوی نہیں بننا چاہتی، لیکن میں نے اپنی بیٹی کی ایک بات نہیں سنی، زبردستی ہی صحیح اس کو اس کی بیوی بنا دیا۔ لیکن اس بدبخت نے ہمیں کیا دیا؟ رسوائی، داغ۔ یا اللہ تو نے میرے ساتھ کیسا ظلم کیا ہے؟ وہ بے آواز روتے ہوئے اللہ سے شکوہ کرنے لگی۔ رامین کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ گھٹن محسوس کرنے لگی۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ لفافہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا مگر اس کا وزن اتنا بڑھ چکا تھا کہ جیسے وہ ساری دنیا کا بوجھ تھامے کھڑی ہو۔ یہ جھوٹ ہے، زارون ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز میں بے یقینی تھی، خوف تھا، ایک ایسا درد تھا جو اسے اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ مگر ماں، بہن اور باپ کے چہروں پر لکھی بے بسی اور تکلیف نے ثابت کر دیا کہ یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس نے بے یقینی سے کہا مگر کوئی جواب دینے کے قابل نہیں تھا۔ لفافے کو دیکھتے اس کے جسم سے جیسے جان نکلی، سانس لینا دشوار ہو گیا، پیروں تلے زمین جیسے کھسک رہی تھی۔ ایک لمحے میں سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کا وجود لرزنے لگا جیسے وہ کسی گہرے اندھیرے میں ڈوب رہی ہو۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کو اپنا دم نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لمحے میں ماضی کے ان خوبصورت وادیوں میں کھو گئی تھی جو اس نے زارون کے سنگ گزاری تھی۔ بے شک اس کی ماں نے یہ بات درست کہی تھی کہ وہ اس شادی کے خلاف تھی، وہ یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر زارون خانزادہ جب سے اس کی زندگی میں آیا تھا اور اس نے اس نکاح میں قبول کیا تھا تب سے اس کی زندگی بدلنے لگی تھی۔ اسے سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا اور اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ مگر یہ کیا ہوا تھا؟ اچانک سے سب کچھ مٹی ہو چکا۔ زارون خانزادہ اس کو طلاق دے چکا تھا۔ اس خاکی رنگ کے لفافے میں کچھ اور نہیں بلکہ طلاق نامہ تھا
جو اس کے نام پر تھا وہ بالکل سن کھڑی تھی۔ کانوں میں زارون کے 2 دن پہلے ہوئی باز گشت گونجی تھی۔ شادی میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا۔ رامین وہ چھینپ کر مسکرائی۔ فون کان سے لگائے وہ بالکنی میں کھڑی تھی۔ رات کی مدھم روشنی میں اس کے چہرے پر شرم کے سائے لرز رہے تھے۔ ہاں تو 1 مہینے بعد ہماری رخصتی ہے زارون، پھر؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر؟ زارون کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی بکھر گئی۔ پھر یہ کہ مجھے تو ابھی سے تمہاری قربت کی طلب ہو رہی ہے۔ میں تو ابھی سے مچل چکا ہوں۔ رامین، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہارے بغیر وقت گزارنا اب میرے لیے کتنا مشکل ہو چکا۔ رامین کا دل دھڑک اٹھا۔ وہ ایک پل کو گھبرا کر ادھر سے ادھر دکھنے لگی جیسے کوئی سن لے، حالانکہ رات کے اس پہر سب سو چکے تھے۔ زارون، چپ کریں، کیا بچوں کی طرح ضد لگا رکھی ہے؟ 1 مہینہ اور صبر کر لیں۔ صبر؟ زارون کی ہنسی میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ میرا بس چلے تو ابھی آ کر تمہیں اپنی پناہوں میں قید کر لوں، ہمیشہ کے لیے، جہاں بس تم اور میں ہوں اور کوئی نہیں۔ زارون کو ہنسی بے اختیار اس کی ہنسی پر زارون لمحے بھر کو خاموش ہوا، پھر مدھم آواز میں بولا، یہ ہنسی ہمیشہ میری ہونی چاہیے رامین، بس میری۔ اور پھر وہ لمحہ میں حال میں لوٹ آیا۔ خاکی لفافہ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے دل پر جیسے ہزاروں بوجھ لد چکے تھے۔ زارون نے اس کو طلاق کیوں دی تھی؟ آخر کیا وجہ تھی؟ ابھی وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اس کے بابا بولے، بیٹی تم بے فکر ہو، تمہاری ماں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے گی، مگر میں اس خاندان کو برباد کر دوں گا۔ ان لوگوں نے میری بیٹی کو زندگی کی تباہ کرنے کی جرات کی ہے اور میں انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، ایسا نہیں ہو سکتا زارون، مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ میرا ہے، تو وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایک دم دیوانی سی ہو گئی تھی۔ کالج یونیفارم میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ اوپر والے نے اسے بہت ہی فرصت سے بنایا تھا۔ ایک دم اس کے دل میں خلش سے پیدا ہوئی کہ آخر اس میں ایسی کون سی خامی تھی جو زارون نے اسے طلاق دے دی۔ اس نے لمحے میں فیصلہ کیا تھا وہ پوچھے گی اس ناہنجار شخص سے کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا، اس کی زندگی کو تباہ کیوں کیا تھا، اور وہ اس کیوں کا جواب لینے کے لیے اس کے گھر جائے گی۔ وہ فوراً ہی پلٹ گئی تھی اور باہر کی طرف جانے لگی جب اس کی بہن اس کے سامنے آ گئی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو گیا، کہاں جا رہی ہو تم؟ ہوش سے کام لو، کیا ہو گیا ہے؟ جب وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی، میں پوچھوں گی اس شخص سے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے، کیوں دی اس نے مجھے طلاق۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا، آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی سے پہلے ہی اس کی ماں نے اس کی بہن کا ہاتھ تھام لیا، جس کا مطلب تھا کہ رامین جا سکتی ہے، اور وہ بنا سوچے سمجھے دوپٹہ اپنے ارد گرد لپٹ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ سورج اپنی تمازت کھو چکا تھا، مگر رامین کے اندر ایک دہکتا ہوا الاؤ بھڑک رہا تھا۔ قدم جیسے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، وہ بے جان سے ہی چلتی جا رہی تھی۔ اس کے دل پر ایک نامعلوم بوجھ تھا، آنکھوں میں دکھ کا گہرا سایہ اور ہاتھوں میں تھاما خاکی لفافہ جیسے برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ سڑک پر شور تھا، گاڑیاں دور دوڑ رہی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، مگر رامین کے لیے سب آوازیں معدوم ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ایک سناٹے میں قید تھی جہاں صرف اس کے دل کا شور تھا اور زارون کا نام تھا۔ اس نے بے دلی سے رکشے کو روکا اور اندر بیٹھ گئی۔ رکشہ جیسے ہی آگے بڑھا، ہوا کے جھونکے نے اس کی آنکھوں میں ایک الجھی ہوئی نمی چھوڑ دی۔ راستہ طویل تھا، مگر وقت جیسے پل بھر میں کئی سال پیچھے لے گیا۔ رامین، کبھی سوچا ہے کہ میں تم سے پہلے ملا ہوتا تو کیا ہوتا؟ زارون کی آواز اس کے کانوں میں رس گھول گئی۔ وہ وہی چمکتی دوپہر تھی جب وہ دونوں کالج کے باہر کھڑے تھے، درختوں کی چھاؤں میں۔ ہاں، تب بھی تم یہی کہتے کہ میں تمہاری محبت ہوں، تمہاری جان ہوں، تمہیں صبر نہیں ہو رہا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ زارون نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ رامین، یہ محبت میرے لیے مذاق نہیں ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں دیوانگی کی حد تک، تم میری سانسوں میں ہو، میرے دل کی ہر دھڑکن میں۔ اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تم مجھ سے دور ہو گئی تو شاید میں جی نہیں سکوں گا۔ رامین کا دل ایک پل کو لرز گیا۔ زارون کی آنکھوں میں وہی شدت تھی جو ہمیشہ اسے بے بس کر دیتی۔ زارون، میں تمہاری ہوں، ہمیشہ رہوں گی، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے دنیا سے ڈر لگتا ہے رامین، تم پر کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری رہو، ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ۔ رامین نے ہنستے ہوئے سر جھٹک دیا، مگر وہ اس کی شدت کو محسوس کر سکتی تھی۔ تم پاگل ہو زارون؟ ہاں، تمہارے عشق میں، زارون نے سنجیدگی سے کہا، اور رامین کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ رکشہ ایک جھٹکے سے رکا اور رامین حال میں لوٹ آئی۔ آنکھوں میں کنجاسی سی چبھن تھی، سانسیں الجھی ہوئی تھی۔
باجی کہاں جانا ہے؟ رکشے والے کی آواز نے جیسے خواب توڑ دیا۔ سارون کے گھر۔ اس نے سرگوشی کی جیسے اپنا ہی نام لینا کسی تکلیف دہ زخم کو کریدنا ہو۔ رکشے والا ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھنا لگا۔ اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی، خود کو سنبھالا تھا اور رکشے والے کو گھر کا ایڈریس دیا۔ وہ اس طرح اسے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا، کیا آخر طلاق دی گئی؟ آخر اس کی غلطی کیا تھی؟ رکشہ پھر سے چل پڑا مگر رامین کا دل جیسے رک چکا تھا۔ صرف 1 مہینہ۔ رامین، میں تمہیں اپنی پناہوں میں قید کر لوں گا۔ سارون کی سرگوشی گونجی۔ سارون، تم نے مجھے برباد کر دیا، وہ خود سے بولی مگر آنکھوں سے آنسو نہیں گرے۔ شاید دکھ کا ایک حد سے زیادہ بڑھ جانا آنسو چھین لیتا ہے۔ رکشہ رک گیا۔ وہ دروازے تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے رکشے سے اتر کر رکشے والے کو کرایہ دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھوڑی دیر ٹہرنا، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کی طرف بڑھی۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ وہ دروازے کا داخلی حصہ عبور کر کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے ہی زلیخا بیگم اس کی ممانی کھڑی تھی۔ رامین انہیں سلام کرتی یا پھر اپنے آنے کا مقصد بتاتی، اس سے پہلے ہی وہ زہرخند لہجے میں بولی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ ان کی آواز میں زہر گلا تھا۔ میرا بیٹا تمہیں طلاق دے چکا ہے، تمہارا یہاں اب کوئی کام نہیں۔ رامین کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر چھری چلا دی ہو۔ اس نے نم آنکھوں سے زلیخا بیگم کو دیکھا، پھر لڑکھڑاتی ہوئی چند قدم آگے بڑھی۔ مجھے سارون سے بات کرنی ہے ممانی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی مگر آنکھوں میں ایک التجا تھی۔ مجھے اس سے پوچھنا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، پھر بھی اس نے میری دنیا اجاڑ دی۔ زلیخا بیگم نے ایک طنزیہ ہنسی ہنسی۔ ان کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت تھی۔ تم جیسی چالاک لڑکیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے تھا۔ معصوم بنتی ہو، شادی کے انتظار میں تھی۔ ہاں، وہ رشتہ جب ٹوٹ چکا ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں، اس پر ماتم کرنے آئی ہو؟ دفع ہو جائے یہاں سے۔ سارون تم سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ رامین نے بے بسی سے سر ہلایا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ چیخی۔ پہلی بار اس کی آواز میں ضد اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ میں یہاں سے تب تک نہیں جاؤں گی جب تک سارون سے پوچھ نہ لوں کہ آخر میری غلطی کیا تھی، کیوں اس نے مجھے یوں بیچ راہ میں چھوڑ دیا۔ بدتمیز لڑکی۔ زلیخا بیگم نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے بازو سے کھینچا۔ میں کہہ رہی ہوں دفع ہو جاؤ۔ جس دن یہ رشتہ ہوا تھا اس دن سے ہی زلیخا بیگم اس رشتے کے خلاف تھی، مگر ہمیشہ کی طرح ان کی ایک نہیں چلی تھی۔ مگر اب پورا کھیل ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے بیٹے نے ان کی ناپسندیدہ بہو کو چھوڑ دیا تھا۔ بھلا ایسے کیسے وہ اب رامین کو دوبارہ اپنے بیٹے کی زندگی میں شامل ہونے دیتی؟ رامین نے جھٹکے سے اپنا بازو چھوڑایا۔ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا مگر اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ اس کے وجود سے جھلک رہی تھی۔ اور پھر اندر سے دروازہ کھلا، قدموں کی آواز سنائی دی۔ رامین نے پلٹ کر دیکھا۔ سارون سفید شلوار قمیض میں، بکھرے بال، سرخ آنکھیں، تھکن زدہ چہرہ۔ وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا جیسے وہ چیخ و پکار سن کر باہر آیا۔ رامین نے اسے دیکھا اور اس لمحے جیسے سب کچھ تھم گیا، آنکھیں نم ہو گئیں، دل کی دھڑکن سست پڑ گئی۔ یہ وہی زارون تھا جس کی محبت کبھی اس کا غرور تھی، مگر آج وہی زارون اس کی بربادی کی وجہ تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ زارون دروازے کے قریب کھڑا تھا، اس کی سرخ آنکھیں جیسے غصے اور بیزاری کی آگ میں جل رہی تھیں۔ رامین کے دل کی دھڑکنیں بگڑ چکی تھیں، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ اپنی ہمت سمیٹے آگے بڑھی۔ خاکی لفافہ ہاتھ میں تھامے وہ زارون کے قریب آئی اور تھر تھراتی آواز میں بولی یہ کیا ہے زارون؟ سارون نے ایک ناگواری نظر لفافے پر ڈالی اور پھر رامین کی آنکھوں میں جھانکا جہاں آنسو اور امید دونوں لرز رہے تھے۔ یہ طلاق نامہ ہے۔ اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا، آنکھوں میں اجنبیت تھی جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ رامین کے قدم ٹگمگائے، دل جیسے سینے میں سمٹ کر رہ گیا۔ اس نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ یہ جھوٹ ہے، تم مذاق کر رہے ہو سارون؟ تم مجھ سے محبت کرتے تھے، کیسے ایک کاغذ کے ٹکڑے سے سب ختم کر سکتے ہو؟ یہ طلاق نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ سارون کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ تم مانو یا نہ مانو، حقیقت یہی ہے رامین، سب ختم ہو چکا۔ رامین نے نفی میں سر ہلایا، اس کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ نہیں زارون، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تمہیں میری قربت چاہیے، تمہارے بغیر میرا سانس لینا بھی مشکل ہے۔ وہ بے بسی سے آگے بڑھی، اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر زارون نے جھٹک دیا۔ یہ سب ماضی تھا رامین، وہ تلخی سے بولا۔ محبت؟ تمہاری اور میری محبت مر چکی ہے، تم اب میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ رامین کی آنکھوں میں اذیت گھل گئی۔ زارون، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ میں تمہاری ہوں، تم میرے ہو، اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے رہیں گے۔ ایک کاغذی طلاق
اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتی۔ سارون کی برداشت ختم ہو گئی تھی، اس کی آنکھیں انگارے کے معنی دہنے لگیں۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تم چاہتی ہو کہ میں سب ختم ہونے کی تصدیق کر دوں؟ رامین کے دل کو کچھ برا سا احساس ہوا، جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ زارون کی آواز گونجی، تو ٹھیک ہے، کاغذی طلاق کے ساتھ ساتھ میں تمہیں زبانی بھی طلاق دے ہی دیتا ہوں۔ میں زارون خانزادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں رامین سکندر کو طلاق دیتا ہوں۔ رامین کی سانس رک گئی، آنکھوں میں دھند سی چھا گئی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، زمین جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ ایک لمحے کو سب کچھ ساکت ہو گیا، در و دیوار، سانسیں، وقت، سب جیسے تھم گیا ہو۔ رامین نے ایک قدم پیچھے لیا، اس کے لب لرز رہے تھے، آنکھوں میں بے یقینی تھی، آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ زارون؟ اس کا لہجہ بکھرا ہوا تھا، مگر زارون نے بے دردی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہاں سے چلی جا رامین، میری زندگی سے، میرے گھر سے، ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نہ جانے کیوں رامین کو ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے زارون کی آنکھوں میں کچھ تھا جو وہ بولنا چاہتا تھا لیکن کچھ بولا نہیں تھا، بلکہ خاموش رہا۔ زلیخا بیگم کی آنکھوں میں بے رحمی چمک رہی تھی۔ جیسے ہی زارون دروازے کی دہلیز پار کر کے پلٹا، وہ تیزی سے آگے بڑھی اور رامین کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ ان کی گرفت میں اتنی سختی تھی کہ رامین کو لگا جیسے اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ ہو گئی تسلی؟ زلیخا بیگم کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ تھی، ان کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ سن لیا نا اپنے کانوں سے؟ دے دی نا میرے بیٹے نے تمہیں زبانی طلاق، اب نکلو یہاں سے۔ رامین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، لب کانپ رہے تھے، آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے بے بسی سے زلیخا بیگم کی طرف دیکھا، جیسے ان کی سختی کے پیچھے ذرا سی بھی نرمی تلاش کری ہو۔ مومانی، میرا کوئی قصور نہیں تھا، وہ لرزتی آواز سے بولی، آنکھوں میں ایک آخری امید لیے۔ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ بہت غلط کیا، آپ بھی میرے ساتھ ناانصافی کری ہے، خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ زلیخا بیگم نے ایک طنزیہ کہکا لگایا، جیسے وہ کسی مضحکہ خیز چیز کا سامنا کر رہی ہوں۔ بس زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت دیکھی ہیں ہم نے تم جیسی معصومیت کا لبادہ اوڑھنے والی لڑکیاں۔ ان کے ہونٹوں پر طنز گہرا ہو گیا۔ بد دعائیں دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، تم جیسی چلاک لڑکیوں کا بس ہو گیا کام۔ رامین نے آنکھیں بند کر لی، ضبط کے آخری حدوں پر تھی، اس کی سانسیں بھی ترتیب ہو چکی تھی۔ میں نے سارون سے صرف محبت کی تھی مومانی۔ اس کی آواز کمزور پڑ گئی، یہ میری غلطی تھی۔ زلیخا بیگم کا چہرہ ایک دم سخت ہو گیا، ان کے تیور بدلے اور وہ ایک جھٹکے سے رامین کا بازو کھینچ کر اسے دروازے کی طرف لے جانے لگی۔ محبت؟ وہ ہنسی، مگر اس ہنسی میں زہر گھلا تھا۔ محبت تم جیسی بدکردار لڑکیوں کی چلاکی ہوتی ہے، میں ایک منٹ کے لیے بھی تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ رامین نے بے بسی سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر زلیخا بیگم نے دروازہ کھولا اور ایک جھٹکے سے اسے دھکیل دیا۔ رامین کے قدم دہلیز سے باہر پڑے اور وہ لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ اس نے آخری بار پلٹ کر دیکھا، مگر زلیخا بیگم نے سختی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازے کے سامنے گر گئی، زمین پر بیٹھی آنسو بہاتی رہی، مگر اندر سے کوئی نہ نکلا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ زارون نے اس کو طلاق کیوں دی، آخر اس کی کیا غلطی ہے؟ وجہ بھی تو کوئی تھی، تبھی تو اس کو سکون ملتا۔ اس نے بار بار زارون سے پوچھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک اجنبی پن تھا، ایسا لگتا تھا جیسے زارون اس کو جانتا ہی نہیں۔ ہر وقت محبت کا دعویٰ کرنے والا، اس کے لیے بےتابی ظاہر کرنے والا، اس کو حاصل کرنے کے لیے مچل جانے والا شخص آج اس کے لیے بالکل اجنبی بن چکا تھا۔ جس نے زندگی گزارنے کے لیے وعدے کیے تھے، آج ان وعدوں کو بھول گیا۔ اس کو یاد تھا جب بھی اس کے مومانی ماموں گھر آتے تھے تو زارون لازمی اس کے لیے آتا۔ سب کو فراموش کیے وہ اس کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر تپتی گرمی میں باتیں کرتا، اس کو ساری رات اپنے لفظوں کے سحر میں جکڑ کے رکھتا۔ آج وہی شخص اس کو طلاق دے چکا تھا اور اس کو گھر سے نکال دیا۔ یہ لمحہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا، آنکھوں سے آنسو کے جھرنے کے مانند بہہ رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ زمین پر ہی بیٹھی روتی رہی، اور پھر کچھ دیر بعد اس نے ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کی تھی۔ اس طرح وہ گلی میں بیٹھ کر رو نہیں سکتی تھی۔ اپنے آنسو صاف کر کے وہ کھڑی ہوئی اور اپنے قدم رکشے کی طرف بڑھا دیے۔ ایک مختصر مسافت کے بعد وہ گھر پہنچ گئی تھی۔ گھر کے دروازے پر قدم رکھتے ہی رامین کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی بھوجل سایہ بن چکی ہو، جیسے اس کے اندر کی روح کہیں کھو گئی ہو۔ چہرے کی تمام رونق مان پڑ چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے مزید گہرے ہو گئے تھے، اور ان آنکھوں میں وہی ویرانی تھی جو سب کچھ کھو دینے کے بعد رہ جاتی ہے۔ اس کے آنسو راستے میں ہی خشک ہو چکے تھے، مگر دل کا درد اب بھی ٹپک رہا تھا۔ سامنے لاؤنج میں اس کے ماں باپ اسی حالت میں بیٹھے تھے۔ ماں کی آنکھیں اب بھی نم تھی اور باپ کا چہرہ کسی
کٹی پٹی چٹان جیسا سخت اور ویران ہو چکا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، ماں کی نگاہ اس پر پڑی اور وہ تیزی سے اس کے پاس آئی۔ رامین، انہوں نے اس کے بازو سختی سے تھام لیا، ان کی بے قراری ان کے لہجے میں لرز رہی تھی۔ کیا کہا سر ان نے؟ رامین خاموش رہی۔ وہ بے جان آنکھوں سے ماں کو دیکھتی رہی، جیسے کوئی مجسمہ ہو جس میں کوئی جان باقی نہ ہو۔ تو ہم تو اس کے انتظار میں تھے، ماں کی آواز بھر آ گئی۔ سوچا تھا شادی کی تاریخ رکھنے آئے گا، مگر وہ تو طلاق نامہ لے کر آیا۔ باپ کا سانس تیز ہو گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا، بولو کیا بات ہوئی؟ رامین کی بہن بھی بے چینی سے قریب آئی، اس کی آواز بے بسی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ رامین پلیز کچھ تو کہو، وہ تم سے ملا، اس نے کچھ کہا؟ کوئی غلط فہمی تو نہیں؟ رامین کی آنکھوں میں خالی پن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سن رہی تھی مگر اس کے اندر کوئی جذبہ باقی نہیں رہا، جیسے لفظ اس کے کانوں تک پہنچنے سے پہلے ہی کہیں کھو رہے تھے۔ بیٹا چپ کیوں ہو؟ ماں نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ بتاؤ نا سر، انہوں نے کچھ کہا؟ رامین کی آنکھوں کے کنارے دوبارہ بھیگنے لگے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، ماں کے ہاتھ اس کے بازوؤں سے پھسل گئے۔ پھر کسی مشین کی طرح وہ پلٹی اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہر قدم جیسے زنجیر سے باندھ کر اٹھایا جا رہا تھا، ہر سانس جیسے کسی بوجھ بن چکی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا، مگر چٹکنی چڑھانے کی بھی ہمت نہ تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتی چلی گئی، جیسے کسی نے اس کے اندر کی تمام ہمت نچوڑ لی ہو۔ سر دروازے سے ٹکا کر وہ ویران آنکھوں سے خلا میں دیکھنے لگی۔ آنسو خاموشی سے ان کے گالوں پر گر رہے تھے، مگر اس کے لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو چکا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ گھٹنوں میں منہ دیے وہ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اس نے کتنی ریاضتیں طے کی تھی، اتنی خواہشات دل میں چھپائی تھی، مگر ایک لمحے میں زاروں نے سب تباہ کر دیا۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی اور دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے رامین زندہ لاش بن گئی ہو۔ نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی سے کچھ کہتی تھی، بس کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی۔ ایک ہفتے کا وقت کس طرح بیتا اسے کچھ علم نہیں تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ رامین بیڈ پر بے حس و حرکت بیٹھی تھی، اس کے چہرے پر ویرانی کی دبی تہ جمی ہوئی تھی۔ سرد چہرہ، بے جان آنکھیں اور ان آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے، یہ سب اس کی اندرونی شکست کی گواہی دے رہے تھے۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس کی ماں اندر داخل ہوئی۔ وہ چند لمحے اپنی بیٹی کو یوں مردہ دلی سے بیٹھا دیکھتی رہی، دل جیسے کٹ سا گیا۔ وہ ایک ہفتے سے اسے اس حالت میں دیکھ رہی تھی، مگر آج جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ رامین اس کے قریب آ کر بیٹھی، مگر رامین نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ کب تک یوں ہی پڑی رہو گی؟ ان کے لہجے میں بے بسی تھی۔ رامین نے آہستہ سے پلکیں جھپکائیں، مگر جواب نہیں دیا۔ بیٹا دنیا کی طرف لوٹو، زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ ماں نے اس کے بے جان ہاتھوں کو تھامنا چاہا، مگر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہو گئی۔ کیسے لوٹوں امی؟ اس کی آواز مدھم مگر کانپ رہی تھی۔ میں بھول نہیں پا رہی، مجھے یقین نہیں آتا کہ میرے ساتھ ایسا ہو چکا۔ لیکن کب تک؟ ماں نے تھوڑا سختی سے کہا۔ پورا ایک ہفتہ ہو چکا، تم کمرے سے باہر نہیں نکلی، کسی سے بات نہیں کی۔ میں تمہیں اس حال میں مزید نہیں دیکھ سکتی۔ رامین نے تلخ ہنسی ہونٹوں پر سجائی، آنکھوں میں آنسو جھل ملانے لگے۔ اور میں خود کو اس حال میں دیکھنا بھی نہیں چاہتی، مگر کیا کروں؟ میں ہر روز صبح اٹھتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ شاید یہ سب کچھ کوئی برا خواب تھا، مگر نہیں، حقیقت میرے سامنے کھڑی مجھے منہ چڑھا رہی ہوتی ہے۔ ماں نے گہری سانس لی اور چند لمحے خاموش رہی، پھر جیسے کسی عزم کے ساتھ بولی، رامین میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہاری شادی کرواؤں گی، تمہیں اس طرح گھر پر نہیں بٹھاؤں گی۔ یہ سنتے ہی رامین کے وجود میں جیسے بجلی سے دوڑ گئی۔ وہ یکدم غصے میں آنکھ بگولا ہو کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، آنکھیں غصے سے سرخ ہو چکی تھی۔ پہلی بار بھی آپ نے میرے ساتھ یہی کیا تھا امی۔ اس کی آواز میں غم اور غصے کا طوفان تھا۔ زبردستی میری شادی زارون سے کروا دی، اور اب دیکھیں انہوں نے مجھے طلاق دے دی، میں طلاق یافتہ ہو چکی ہوں۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئی، وہ کانپ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اب آپ پھر وہی کر رہی ہیں؟ ایسا لگتا تھا جیسے ایک ہفتے بعد اس کا لاوا پھٹا ہو۔ آپ پھر مجھے کسی انجان زندگی میں دھکیلنا چاہتی ہیں۔ ماں نے سختی سے لب کھینچ لیے، مگر رامین کا غصہ تھمتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرے کے کونے میں زارون کے دیے ہوئے تحفے تحائف رکھے ہوئے تھے، جو رامین نے سنبھال کر رکھے تھے۔ ان کی طرف نظر پڑتے ہی اس کا پارا اور چڑھ گیا۔ اسے جھپٹ کر وہ تحفے اٹھائے اور غصے میں فرش پر پھینک دیے۔ یہ سب جھوٹ تھا، سب دھوکا تھا، وہ چیخی، اس کی محبت، اس کے دعوے، سب کچھ۔ ماں نے آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھاما، مگر رامین نے خود کو چھڑا لیا۔ رامین زندگی ختم نہیں ہو گئی، ماں نے التجائی لہجے میں کہا۔ ان کی ہنستی کھیلتی بیٹی کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئی تھی،
سمرین بیگم سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ تمہیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہوگا، کوئی زندگی باقی نہیں رہی امی، وہ روتے ہوئے بولی۔ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، میں کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، مجھ پر یہ ظلم دوبارہ مت کیجیے۔ ماں نے ایک گہری سانس لی، چہرے پر سختی طاری تھی اور دو ٹوک انداز میں بولی، میں تمہاری شادی ہر حال میں کرواؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، جبکہ رامین وہیں کھڑی تیز سانس لیتی بے یقینی کی کیفیت میں دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور سمرین بیگم نے اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایسے رامین کو بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رامین کی شادی ایک اچھے گھرانے میں کرائیں گی تاکہ ان کی بیٹی یہ خوشحال زندگی گزار سکے، مگر ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رامین اب بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس کا دل مر چکا، جس شخص کو اس نے اپنا سب کچھ مانا تھا وہ شخص اس کو چھوڑ چکا۔ آج معمول کا ہی دن تھا، صبح سے گھر میں گہما گہمی مچی ہوئی تھی۔ رامین کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، وہ گھر میں ہوتی ہلچل کو سمجھ نہیں پاتی۔ آج اس کے لیے رشتے والے آنے والے تھے، اسی وجہ سے گھر میں تیاریاں ہو رہی تھیں۔ شام 5 بجے گھر کے ڈرائنگ روم میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صوفے پر ایک سنجیدہ جوڑا بیٹھا تھا، ساتھ ہی ایک عمر رسیدہ خاتون تھی، رامین کی ماں، اور بہت زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ان کی خاطر مدارت میں لگی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں بے چینی نمایاں تھی۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی آہٹ، سب کی نظریں وہاں اٹھ گئیں۔ رامین دروازے میں کھڑی تھی، الجھی ہوئی شکستہ ہاتھ، اس کے چہرے پر غم کے سائے گہرے تھے۔ گلے میں دوپٹہ ڈھیلا سا پڑا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی راتوں کی بے خوابی کے گواہ تھے۔ اس کی ماں اور بہن کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ وہ تو ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ رامین کو ان مہمانوں کے سامنے نہ آنے دے، مگر وہ بنا کسی پرواہ کیے ان کے سامنے آ کھڑی ہو گئی۔ یہ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں؟ رامین نے مدھم مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ نظریں سیدھی ان اجنبی لوگوں پر مرکوز تھی۔ اس کی ماں جلدی سے گھبرا کر آگے بڑھی۔ رامین اندر جاؤ، یہ رشتے والے تمہارے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ رامین کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، جیسے بات اس کے لیے کوئی مذاق ہو۔ اس نے گہری سانس لی اور اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا، جھانکتے ہوئے کہا، کون سی شادی، کیسا رشتہ؟ ڈرائنگ روم میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ رامین نے ہونٹ بھینچ لیے، نظریں جھکائیں اور پھر گویا خود سے بیزاری سے بولی، میں عدت میں ہوں۔ عدت میں کسی کا رشتہ طے نہیں کیا جاتا۔ سامنے بیٹھے جوڑے کے چہروں کے بدلے رنگ بدلنے لگے۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ خاتون نے ناپسندیدگی سے منہ موڑ لیا۔ کیا مطلب؟ رشتے کے لیے آئی ہوئی خاتون نے تیز نظروں سے رامین کی طرف ماں کو دیکھا۔ رامین کی ماں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ وہ دراصل آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، اس عورت نے غصے سے کہا۔ آپ نے کہا تھا کہ صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، مگر یہ تو عدت میں ہے، مطلب؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سحر خند نظروں سے رامین کو دیکھنے لگی۔ رامین کی بہن نے بے یقینی سے ماں کی طرف دیکھا، جیسے اسے خود یقین نہیں آ رہا ہو کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہم اس طرح کی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے، اس عورت نے حقارت سے کہا۔ یہ پہلے ہی کسی کے ساتھ زندگی گزار چکی اور آپ ہمیں دھوکے میں رکھ کر رشتہ کر رہی تھی۔ رامین کی ماں نے آگے بڑھ کر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر وہ لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ مرد نے سخت نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے بہن، آپ کو ہمیں سچائی پہلے بتانی چاہیے تھی۔ ہم کسی ایسی لڑکی سے رشتہ نہیں جوڑ سکتے جو پہلے ہی کسی اور کے ساتھ زندگی گزار چکی ہو۔ رامین کی ماں نے بے بسی سے رامین کی طرف دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہمیں معاف کیجیے مگر یہ رشتہ ہمیں قبول نہیں۔ وہ لوگ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے اور چند لمحوں میں ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ڈرائنگ روم میں صرف رامین کی ماں، بہن اور وہ خود کھڑی تھی۔ کمرے میں موج جیسی خاموشی تھی، جیسے ابھی ابھی کوئی طوفان آیا ہو اور سب کچھ تہس نہس کر کے گیا۔ رامین اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، جب سمرین بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور عزتناک دار تھپڑ رامین کے گال پہ چڑھ دیا۔ ہمت کیسی ہے تمہاری ایسی بکواس کرنے کی؟ ان کا لہجہ شدید غصے میں بھرا ہوا تھا۔ کیوں خود کو بدنام کرنا چاہتی ہو؟ کیوں اپنے کردار پر خود ہی کیچڑ اچھال رہی ہو؟ رامین نے جھکے سر کے ساتھ اپنے جلتے ہوئے گال کو ہاتھ سے سہلایا، مگر اس کے اندر کسی قسم کی ندامت یا شرمندگی نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، مگر ان میں درد سے زیادہ بے بسی تھی۔ بدنام؟ وہ سرد ہنسی۔ امی، مجھے بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا خود ہی میرے کردار پر انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ آپ نے سنا نہیں وہ لوگ کیا کہہ کے گئے؟ سمرین بیگم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہاری اپنی غلطی ہے، تم نے خود ہی سب کیا۔ اگر تم چپ رہتی تو یہ تماشا نہ بنتا۔ اتنے میں اس کی بہن بھی آگے بڑھی اور نرم لہجے میں بولی، رامین پلیز مت کرو خود کے ساتھ یہ سب، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔
ہم کچھ اور سوچ لیں گے، کوئی اور حل نکال لیں گے، لیکن یوں سب کے سامنے اپنی بےعزتی مت کرو۔ رامین نے بے یقینی سے بہن کی طرف دیکھا۔ کیوں نہ کروں؟ کیوں میں ان سب کے منہ پر حقیقت نہ ماروں؟ آپ سب مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں بھی اس چھوٹی دنیا کے اصولوں میں قید ہو جاؤں، مگر نہیں، اگر آپ نے زبردستی کی تو یاد رکھیں میں خود کو ایسے ہی بدنام کروں گی۔ سمرین بیگم کا پارا اور چڑھ گیا۔ بکواس بند کرو رامین۔ نہیں امی، وہ چیخ پڑی، میں چپ نہیں رہوں گی، میں جانتی ہوں آپ مجھے ہر جگہ ٹھکرایا جائے گا، ہر دروازہ میرے لیے بند ہو جائے گا، مگر میں خود کو مزید دھوکے میں نہیں رکھ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے قدم بھاری ہو چکے تھے، جیسے اس کا جسم بوجھ بن گیا ہو۔ دروازہ دھڑام سے بند کر کے اندر گئی، کمرے کے دروازے سے ٹک کر نیچے بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باہر اس کی ماں اور بہن ایک دوسرے کو دیکھتی رہ گئی، مگر کوئی کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ سمرین بیگم کو اپنا سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کی لاڈلی بیٹی جو ہر وقت کھلکھلاتی رہتی، اس کے کہے ان کے گھر میں گونجتے رہتے، اب تو اس کی آواز سننے کو بھی وہ ترس گئی تھی، اور جب وہ بول رہی تھی تو اتنا زہر اگل رہی تھی جس کی کوئی حد نہیں۔ دروازے کی گھنٹی بجنے کی آواز نے پورے گھر میں خاموشی کو توڑ دیا۔ زینت نے چونک کر ماں کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے اٹھ کر کمرے کی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑے چہرے دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں۔ دہلیز پر ذوالفقار خانزادہ، اس کے ماموں اور سارون خانزادہ کے باپ موجود تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور شخص تھا، سفید کاٹن کے لباس میں ملبوس، بلا کا حسین، مغرور مگر بے حد دلکش اذلان خانزادہ، لمبا قد، پتھر جیسے نقوش، گہری آنکھیں جن میں ہمیشہ بیزاری جھلکتی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، جیسے وہ یہاں آنا نہیں چاہتا تھا، مگر پھر بھی آیا تھا۔ زینت نے اس کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ کسی گھر نہیں جاتا تھا، وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبی کھڑی تھی۔ جب ذوالفقار خانزادہ نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا سمرین کہاں ہے؟ زینت کو جیسے ہوش آیا۔ وہ اندر ہیں، اس نے کہا اور ایک طرف ہٹ گئی۔ ذوالفقار خانزادہ تیزی سے اندر بڑھے اور اذلان نے ایک نظر زینت پر ڈالی، پھر سرد تاثرات کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی ذوالفقار خانزادہ نے اپنی بہن کو پکارا، سمرین۔ سمرین بیگم نے جیسے ہی یہ آواز سنی، ان کے ہاتھ لرز گئے۔ وہ بے ساختہ مڑی اور سامنے اپنے بھائی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، دل میں دبے سارے شکوے زبان پر آنے کو مچلنے لگے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اگلے ہی لمحے وہ بے اختیار آگے بڑھی اور ذوالفقار خانزادہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بھائی آپ کہاں تھے؟ میں بالکل تنہا ہو گئی۔ آپ کے بیٹی نے میری بچی کی زندگی برباد کر دی اور میں بے بس دیکھتی رہ گئی۔ ذوالفقار خانزادہ نے اپنی بہن کو سنبھالتے ہوئے آہستہ سے کہا، معاف کر دو سمرین، میں بے حد شرمندہ ہوں کہ میرے بیٹے نے تمہاری بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، اتنی بڑی ناانصافی۔ میں اس نالائق کو معاف نہیں کروں گا۔ سمرین بیگم پیچھے ہٹی اور آنکھوں میں آنسو لیے شکوہ کرنے لگی۔ کیا میرا قصور یہی تھا کہ میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے سگے بھائی کے گھر کر دیا؟ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ظالم یوں ہماری عزت خاک میں ملا دے گا۔ ذوالفقار خانزادہ کا چہرہ سخت ہو گیا، آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ وہ فیصلہ کن لہجے میں بولے، سمرین، میں اگر اپنے بڑے بیٹے سے تمہاری بیٹی کی شادی کو مکمل نہیں کر پایا تو میرا چھوٹا بیٹا اذلان خانزادہ تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا۔ یہ سنتے ہی لاؤنج میں سناٹا چھا گیا۔ ہاں، آج میں اسی لیے تمہاری دہلیز پر ایک بار پھر آیا ہوں۔ جس طرح میرے بڑے بیٹے نے تمہاری بیٹی کی عزت کو داغدار کیا، میرا چھوٹا بیٹا تمہاری بیٹی کو عزت دے گا، اس کے سر پر اپنے نام کی چادر رکھے گا۔ سمرین بیگم حیرت سے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، جبکہ زینت کا منہ کھل گیا۔ اذلان خانزادہ جو اب تک خاموش کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی ابھری، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ یوں ہی خاموش کھڑا تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ ذوالفقار خانزادہ نے اذلان کی طرف دیکھا اور ٹھوس لہجے میں بولے، میرا بڑا بیٹا اپنی ماں کا لاڈلا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، مگر میرا یہ بیٹا اذلان کبھی میری بات نہیں ٹالے گا۔ سمرین بیگم نے بے یقینی سے اذلان کو دیکھا، جس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس بات پر مکمل رضامند ہے۔ وہ نہ تو انکار کر رہا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی الجھن اس کے چہرے پر تھی، بس وہ خاموشی سے سب کچھ سن رہا تھا، جیسے اسے پہلے ہی اندازہ تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن سمرین بیگم نے بے اختیار پیچھے ہٹتے سخت لہجے میں کہا، نہیں بھائی جان، اب میں اپنی بیٹی کو دوبارہ جہنم میں نہیں دھکیل سکتی۔ میں نے آپ کے بھروسے پر اپنی بیٹی کو آپ کے بڑے بیٹے کے حوالے کیا تھا، اور کیا ملا؟ رسوائی، طلاق، ذلت۔
میں اپنی بیٹی کو ایک اور امتحان میں نہیں ڈال سکتی۔ ذوالفقار خانزادہ نے گہری سانس لی، ان کی نظریں سنجیدگی سے اپنی بہن کے چہرے پر جمی رہی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے پیچھے سے ایک بھاری مضبوط اور آواز ابھری۔ وہ بھائی تھے اور میں اذلان خانزادہ ہوں۔ سب چونک کر اذلان خانزادے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اپنی پھوپھو کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، چہرہ سخت مگر لہجہ پرسکون اور یقین سے بھرپور۔ ذوالفقار خانزادہ کا چھوٹا بیٹا جو مر سکتا ہے لیکن اپنی زبان سے پلٹ نہیں سکتا، اس کی گہری وزنی بات نے سمرین بیگم کو ایک لمحے کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان خانزادہ کی شخصیت میں وہی جاہو جلال تھا جو ایک روایتی وڈیرے کے بیٹے میں ہونا چاہیے، مگر اس کے انداز میں غرور کی جگہ یقین تھا۔ ذوالفقار خانزادہ نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سمرین، میں تمہاری تکلیف سمجھتا ہوں، مگر جو ہوا اسے بدل نہیں سکتے۔ ہاں، آگے کی راہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اذلان تمہاری بیٹی کی حفاظت کرے گا، اسے سہارا دے گا، یہ رشتہ تمہاری بیٹی کی عزت اور مقام کو بحال کرے گا۔ سمرین بیگم کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر وہ ابھی بھی جھجک رہی تھی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی جان، لیکن رامین وہ کیسے مانے گی؟ وہ تو شادی کے نام سے ہی نفرت کرتی ہے، وہ کبھی راضی نہیں ہوگی۔ اذلان خانزادہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں موندی، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، یہ فیصلہ اس کے مستقبل کا ہے۔ وہ ناراض ہوگی، غصہ کرے گی، مگر وہ میری ذمہ داری ہے، میں اسے منا لوں گا۔ ذوالفقار خانزادہ نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ بات میں خود رامین سے کروں گا، وہ میری بیٹی ہے، اسے میں خود راضی کروں گا۔ سمرین بیگم بے بس ہو کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، جیسے جانتی ہوں کہ اب بات طے ہو چکی۔ ذوالفقار صاحب اسی پل رامین کے کمرے کی طرف بڑھے، انہیں یقین تھا کہ وہ رامین کو راضی کر ہی لیں گے۔ انہوں نے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گئے۔ رامین زمین پر ہی آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ ذوالفقار صاحب نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا تو ان کا دل لرز اٹھا۔ کسی کی آہٹ محسوس کر کے رامین نے سر اٹھایا۔ سامنے ذوالفقار خانزادہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ تڑپ کر اپنے ماموں کے سینے سے لگی، انہوں نے فوراً ہی اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس کی سرسیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے سامنے رکھے صوفے پر بٹھا دیا۔ وہ ایک بار پھر بلک اٹھی، مگر ذوالفقار خانزادہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، نہ میری گڑیا، اس طرح خود کو ہلکان نہیں کرتے، کسی ناانجا شخص کے لیے تو بالکل نہیں۔ میں کبھی اس کو معاف نہیں کروں گا، مگر ہاں، آج میں تمہارے سامنے ایک عرضی لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں میری بیٹی مجھے مایوس نہیں کرے گی۔ ان کی بات سن کر رامین نے نہ سمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ چند لمحے کمرے میں خاموشی رہی اور پھر ذوالفقار خانزادہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں اس طرح تمہارے نام کو داغدار ہونے نہیں دے سکتا۔ میں نے سوچا ہے کہ میں تمہاری شادی اپنے چھوٹے بیٹے اذلان خانزادہ سے کروانا چاہتا ہوں۔ وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا اور وہ اس رشتے کے لیے راضی بھی ہے۔ تمہارا جو بھی جواب ہے تم اپنی ماں کو دے سکتی ہو۔ ہم بیٹیوں سے مرضی پوچھے بغیر رشتہ نہیں کرتے۔ یہ بول کر وہ ٹھہرے نہیں تھے، رامین کو ایک ایسی کشمکش میں مبتلا کر چکے تھے جس کا جواب اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ ذوالفقار خانزادہ کو ایک الفاظ نہیں بول پائی۔ وہ جس طرح آئے تھے وہ چلے گئے، جبکہ وہ وہی سر تھام کر بیٹھ گئی تھی کہ ابھی کون سی نئی مصیبت اس کے لیے تیار ہو چکی۔ اس کا دل تو مر چکا تھا۔ سارون کے دھوکے کے بعد وہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اب وہ بھی سارون کے چھوٹے بھائی اذلان خانزادہ سے نکاح، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ کئی بار وہ سارون کے منہ سے سن چکی تھی کہ اذلان بہت ہی مغرور شخص ہے، کسی کو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا، ہر شخص کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہے، کسی بھی خاندان کی دعوت میں اس کو نہیں دیکھا جاتا، اس کو صرف اور صرف اپنے بزنس سے پیار تھا۔ یہ بات تو خاندان کا ہر بچہ جانتا تھا۔ اتنی چھوٹی عمر میں ہی اس نے اپنے نام کا ایک امپائر بنا لیا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اپنے خاندان کو وہ بلندیوں پر لے جا رہا تھا، مگر اب اس کا رشتہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے یا تو وہ بے حس بن جاتا ہے یا پھر وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اور اس بار رامین سکندر بے حس بن گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تاثرات لمحے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ زارون خانزادہ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اس کی آنکھوں میں انتقام کی آنکھ نظر آ رہی تھی۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے بولی، مجھے برباد کیا ہے زارون تم نے، میں اب تمہیں برباد کر دوں گی، تمہارے ہی بھائی سے شادی کر کے تمہاری ہی چھت کے نیچے رہوں گی اور تمہیں چلا کر خاکستر کر دوں گی۔ وہ تو برباد ہو چکی ہوں، اب میں تمہیں اور تمہارے بھائی، تمہارے پورے خاندان کو برباد کروں گی۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی، میں اب مزید نہیں رہوں گی، جتنی تکلیف مجھے دے دی گئی تمہیں بھی اب میں پل پل دوں گی۔
تمہاری آنکھوں کے سامنے رہتے ہوئے تمہیں تڑپاؤں گی۔ رامین سکندر اب بزدلوں کی طرح روئی گی نہیں، بلکہ پورے خانزادہ خاندان کو تباہ کر دے گی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو صاف کیا، رگڑ رگڑ کر اپنے گال صاف کیے اور باہر آ کر اپنی ماں کو نگاہ کی رضامندی دے دی کہ وہ اس شادی کے لیے تیار ہے، جبکہ سمرین بیگم تو دنگ ہی رہ گئیں۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی شادی کے لیے راضی ہو چکی، اور وہ بھی اتنی آسانی سے۔ اس نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا، اور کہتے ہیں نا، انسان جب خود کو برباد کرنے پر آتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کتنا فائدہ ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری وجہ سے میرا دشمن کتنا برباد ہوگا، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی بیوقوفی ثابت ہونے والی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، اور آج بارات کا دن بھی آ پہنچا۔ تمام تیاریاں بہت سادگی سے کی گئی تھی، یہ بھی رامین کا ہی کہنا تھا، ورنہ ذوالفقار خانزادہ تو یہ شادی بہت دھوم دھام سے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ لاؤنج میں ایک گہری خاموشی تھی۔ سمرین بیگم اپنے بھائی ذوالفقار خانزادہ کے ساتھ کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں ایک ماں کی بے قراری تھی، مگر زبان پر سکوت۔ ان کے شوہر بھی برابر کھڑے تھے، مگر وہ بھی جیسے حالات کے آگے ہارے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ صوفے پر سفید کاٹن کے لباس میں اذلان خانزادہ بیٹھا تھا، اس کے برابر میں رامین عروسی لباس میں موجود تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، صرف سرد خاموشی اور اندر جلتی ہوئی انتقام کی آگ تھی۔ مولوی صاحب نے نظریں اٹھائیں اور سوالیہ نگاہوں سے رامین کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولے، بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ لاؤنج میں ایک پل کے لیے سانسیں رک گئی۔ سب کی نظریں رامین پر جمی تھی، جو ساکت بیٹھی تھی۔ ایک لمحہ، دو لمحہ، اور پھر ہلکی سی آواز میں اس کے لب ہلے۔ قبول ہے، مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، کیا آپ کو اذلان خانزادہ سے نکاح قبول ہے؟ رامین نے نگاہیں اٹھائیں، ایک پل کے لیے اذلان کو دیکھا، مگر وہ چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ ایسے بیٹھا تھا جیسے یہ سب اس کے لیے عام بات ہو۔ رامین کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چنگاری لہرائی، پھر اس نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے، قبول ہے۔ تیسری بار بھی وہی سوال، وہی سرد آواز میں جواب، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اب اذلان کی طرف دیکھا، بیٹا، آپ کو رامین سے نکاح قبول ہے؟ اذلان خانزادہ نے گہری سانس لی، پھر سکون مگر مضبوط آواز میں بولا، قبول ہے۔ دوسری اور تیسری بار بھی اس نے بہت ہی آرام سے قبول ہے بول دیا تھا۔ نکاح مکمل ہوتے ہی مولوی صاحب نے دعا کروائی۔ کمرے میں موجود سب افراد نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مگر رامین کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، جیسے کہ سب اس کے لیے محض ایک اور قیامت ہو۔ رخصتی کا وقت آیا تو سمرین بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھاما۔ بھائی جان، اب کوئی دھوکہ نہیں، اب کوئی آزمائش نہیں، میں اپنی بیٹی آپ کے سپرد کر رہی ہوں، اس کا خیال رکھیں گا۔ ذوالفقار خانزادہ نے اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھا، تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے رامین، میری بیٹی ہے، اس کی خوشی اور عزت کی حفاظت میرا فرض ہے۔ اذلان خانزادہ نے اپنے پھوپھو کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں بے یقین تھا۔ پھوپھو، آپ فکر نہ کریں، میں وعدہ کرتا ہوں رامین میری ذمہ داری ہے، اور میں اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ سمرین بیگم نے رامین کی پیشانی چومی، مگر وہ پتھر کی طرح بے حس بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں تھی، کوئی التجا نہیں تھی، بس ایک سرد جلی ہوئی راکھ جیسے خاموشی تھی، جس کے نیچے چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ اذلان نے قدم بڑھایا اور گاڑی کی طرف چلا۔ رامین بھی جیسے کسی خواب میں ہو، خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوتے ہی وہ خانزادہ مینشن کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے مینشن کے سامنے رکی۔ اذلان سب سے پہلے باہر آیا۔ اس نے اپنی چوڑی ہتھیلی اپنی بیوی کے سامنے پھیلائی تو ایک نگاہ رامین نے اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی، اور پھر اس کے ہاتھ کو نظر انداز کیے اکیلے ہی گھر کے اندر چلی گئی۔ اذلان نے حیرت سے اس کے پشت کو دیکھا، مگر پھر سر جھٹک کر اپنے باپ کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ خانزادہ مینشن کے ہال میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اذلان اور رامین اندر داخل ہوئے، ان کی نظریں سامنے بیٹھی زلیخا بیگم پر جا ٹھہری، جو دوپٹے کے پلو سے بار بار اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھ رہی تھی۔ میرا سارون چلا گیا، زلیخا بیگم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرا بیٹا گھر چھوڑ کر کراچی چلا گیا۔ ان کی آواز میں بے بسی تھی، اور چہرے پر دکھ کی سلوٹیں گہری ہو چکی تھی۔ رامین کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو۔ اس نے تو یہ نکاح صرف زارون کو چلانے کے لیے کیا تھا، مگر وہ تو چلا گیا۔ اس کے سارے خواب، ساری امیدیں پل بھر میں چکنا چور ہو گئی۔ اذلان بھی سن کر چند لمحے خاموش رہا۔ اس کے ماتھے پر تیوری چڑھی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ ذوالفقار خانزادہ نے گہری سانس لی اور زلیخا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے مگر گہرے لہجے میں بولے، اگر تم بیٹیوں کی ماں بن گئی ہو تو اس بات پر غرور مت کرو زلیخا، خدا نے اگر تمہیں بیٹی نہیں دی تو کیا ہوا، تمہیں بیٹوں سے تو نوازا ہے نا،
ان کے نصیب سے ڈرو، ان کے مقدر کا سوچو۔ زلیخا بیگم نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے شوہر کو دیکھا مگر کچھ نہ کچھ بولی۔ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ادھر اذلان نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی، پھر رامین کی طرف دیکھا جو سکتے میں کھڑی تھی۔ ایک پل کو وہ بھی ٹھٹکا مگر پھر جیسے خود کو سنبھالا، اس نے سر جھٹکا اور مضبوطی سے رامین کا ہاتھ تھام لیا۔ رامین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر اذلان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر وہ اسے لیے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے والا، فضول چیزوں کے لیے کبھی اس کے پاس وقت رہا ہی نہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اذلان کی نظر سامنے بچھی لال چادر پر گئی تو اس کا چہرہ یکدم سخت ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور غصے سے ارد گرد دیکھا جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ لال چادر کس نے بچھائی؟ اذلان کی طرف آواز کمرے میں گونجی۔ رامین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے سفید چادر کا کہا تھا۔ اس کی نظریں رامین پر جمی ہوئی تھی جیسے اس کی یہ حرکت کا جائزہ لے رہا ہو۔ وجہ؟ رامین نے ناسمجھی سے پوچھا۔ اذلان نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ قدم آگے بڑھایا۔ وجہ یہ کہ تم نے پہلے میرے بھائی سے نکاح کیا۔ میں آج کی رات تمہاری پاک دامنی کا ثبوت چاہتا ہوں۔ اگر اس سفید چادر پر دھبا آیا تو تم واقعی پاک دامن ہو، اور اگر نہیں آیا، وہ لمحہ بھر کو رکا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم استعمال شدہ ہو اور میں استعمال شدہ چیز نہیں رکھتا۔ رامین کے چہرے پر پہلی حیرانی ابھری، پھر ایک تلخ مسکراہٹ نے جگہ لے لی۔ تو تمہیں فرق پڑتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ اذلان کا غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ میرے سوال کا جواب دو۔ رامین نے چند قدم چلتے ہوئے بیڈ کی طرف دیکھا، پھر بیڈ پر بیٹھ گئی اور قدرے نرمی مگر زہر بھرے لہجے میں بولی، تمہیں سوچ سمجھ کر شادی کرنی چاہیے تھی اذلان خانزادہ۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ رشتہ قائم کر لیا ہو، آخر کو وہ میرا شوہر تھا، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال تھے۔ اذلان کے چہرے کی رنگت بدل گئی، آنکھوں میں شدید اشتعال درایا۔ وہ کچھ لمحے تک بس اسے گھورتا رہا جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ رامین یہ کہہ رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اس کے لب سختی سے بھینچ گئے۔ رامین نے کندھے اچکائے۔ سوچو اگر واقعی ایسا ہوا ہو تو۔ اذلان کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی، اس کا سانس پھولنے لگا جیسا خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اچانک وہ غصے سے پلٹا اور دروازہ کھول کر تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ دروازہ ایک دھماکے سے بند ہوا۔ رامین نے گہری سانس لی، اس کی آنکھوں میں جلتی چنگاریاں مزید بھڑک اٹھی۔ آج کی رات اسے ہر حال میں اذلان کو توڑنا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب وہی اس کی اگلی جنگ کا میدان ہے۔ ہاں، وہ جانتی تھی کہ وہ بے وجہ اپنے رشتے کو برباد کر رہی ہے، لیکن یہ سب بھی ضروری تھا۔ اگر وہ اپنے دماغ میں غلط بات سوچ سکتا تھا تو بھلا وہ کیوں نہ اس کے دماغ میں خناس بھرتی۔ رات بھر اسی کشمکش میں گزر چکی تھی۔ وہ سیدھا اپنے باپ کے پاس آیا اور صاف لہجے میں کہا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا، وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ مگر ذوالفقار خانزادہ نے اس کو اپنی قسم دے دی، خدا کے لیے مجھے اب رسوا نہیں کرنا، تمہارے ایک بھائی نے مجھے برباد کر دیا، میں اپنی ہی بہن کے سامنے نظر نہیں ملا سکتا، تم سے مجھے بہت امیدیں وابستہ ہیں۔ جب وہ تڑپ کر بولا، مگر بابا میں کیسے اس استعمال کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لوں؟ آپ نے کہا تھا کہ صرف اس کا نکاح ہوا ہے، مگر وہ تو کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ رشتہ قائم کر چکی ہو، اور یہ بات تو سوچنے کی ہے کہ پھر اس نے عدت کیوں کی؟ آخر اس کے پیچھے بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا، ایسے کیسے وہ لڑکی عدت کر سکتی ہے؟ مگر فی الحال ذوالفقار خانزادہ نے اس کو خاموش کروا دیا اور غصے سے مینشن سے نکلتا چلا گیا۔ سورج کی پہلی کرن کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی، مگر رامین کے لیے وہ روشنی بے معنی تھی۔ اس کی رات تو ویسے بھی بے سکونی میں گزری۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور ملازمہ اندر آتی ہی بولی، بی بی کراچی سے پیغام آیا ہے۔ رامین نے بے دلی سے نظر اٹھائی۔ کون سا پیغام؟ ملازمہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ سارون صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ رامین کی سانس جیسے رک گئی، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ سرگوشی میں بولی، جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہی ہو کہ جو سنا وہ غلط ہے۔ مگر ملازمہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ رامین کے قدم خود بخود پیچھے ہٹے، اس کے ہاتھ سرد ہو چکے تھے۔ وہ سکتے کی حالت میں بیڈ پر بیٹھ گئی، ذہن مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس نے خود سے کہا، مگر حقیقت تلخ تھی اور اب یہی حقیقت اس کے سامنے تھی۔ منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں سارون کی میت رکھی ہوئی تھی، سفید کفن میں لپٹا وہ وجود جو کل تک جیتا جاگتا تھا آج بے جان تھا۔ ہر طرف بین کی صدائیں تھی۔ زلیخا بیگم بیٹے کے سرانے بیٹھی دہاڑے مار کر رو رہی تھی، میرا بچہ، کس کی نظر لگ گئی، کس کی بددعا لگ گئی میرے بیٹے کو۔ رامین نے لرزتے قدموں سے
اندر داخل ہوئی اور جیسے ہی زلیخا بیگم کی نظر اس پر پڑی ان کی آنکھوں میں شدید نفرت ابھری۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور انگلی سیدھی رامین کی طرف کی۔ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، میرے بیٹے کو تو نے مار دیا، تو نے اسے کوئی ایسا دھوکہ دیا ہوگا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ رامین کے قدم زمین پر گڑ گئے۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا مگر زلیخا بیگم کے دل میں اس کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ جھوٹ مت بول، میرا بچہ تجھ سے محبت کرتا تھا لیکن تو نے اسے دھوکہ دیا۔ زلیخا بیگم کی چیخوں پکار نے ماحول کو اور سوگوار بنا دیا۔ رامین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ کچھ اور سننے کی ہمت نہ رکھتی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر لیا۔ ایک بار پھر منظر تبدیل ہوا۔ نیچے اصلان خانزادہ مہمانوں سے مل رہا تھا کہ اچانک ایک شخص تیز قدموں سے اس کے قریب آیا۔ یہ زارون کا وقفہ گارڈ ہے چھوٹے صاحب، یہ زارون صاحب کا آخری خط، انہوں نے کہا تھا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ گارڈ نے کانپتے ہاتھوں سے ایک لفافہ نکال کر اسلان کی طرف بڑھایا۔ اسلان نے حیرت سے خط لیا۔ ارادہ بعد میں کھولنے کا تھا لیکن کچھ سوچ کر اس نے بھی کھول ہی لیا۔ اسلان، جب تم یہ خط پڑھو گے میں اس دنیا سے جا چکا ہوں گا، میں اس دنیا میں نہیں ہوں گا۔ مجھے کینسر تھا، ایک ایسی بیماری جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا وقت کم ہے، اسی لیے میں نے رامین کو طلاق دی تاکہ وہ بیوہ نہ کہلائے۔ وہ بے قصور ہے، ہم دونوں کا نکاح ہوا تھا مگر میں نے کبھی اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اب جب میں سن رہا ہوں تو تم نے اسے شادی کر لی ہے تو میری تم سے ایک گزارش ہے، اس کا خیال رکھنا، وہ پاک دامن ہے اور اس کی زندگی کو اپنی ضد کی بھینٹ نہ چڑھانا۔ زارون خانزادہ۔ اسلان کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے۔ میرا بھائی، یا اللہ! فوراً وہ اندر بڑھا۔ سامنے ہی زلیخا بیگم بیٹھی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے خط اپنی ماں کے ہاتھ میں دیا۔ زلیخا بیگم نے بے یقینی سے اسے پڑھا اور پھر جیسے ان کی ٹانگوں میں سکت نہ رہی وہ بیٹھ گئی، اس کا سر تھامے ہوئے۔ جس لڑکی کو میں قصوروار سمجھ رہی تھی، میرے بیٹے نے تو اسے بیوہ ہونے سے بھی بچا لیا۔ انہوں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا کیونکہ ان تک اس کی رپورٹس بھی پہنچ چکی تھی اور اب یہ خط دیکھ کر ان کا سر شرمندگی سے جھک چکا تھا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا۔ رامین بے جان سی ایک کونے میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر تھا۔ رامین، وہ دھیرے سے بولا اور اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ چند لمحہ وہ بالکل خاموش رہا تھا اور پھر پہلی بار اس نے کسی کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور بے حد دکھی لہجے میں بولا، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، کل رات جو کہا وہ سب غلط تھا، میں نے تم پر شک کر کے خود کو نیچا کیا ہے، تم پاک دامن ہو، آئی ایم سوری پلیز۔ رامین نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس زارون کی جدائی کے غم میں تھی۔ وہ روتے روتے خود کو اسلان کے سینے سے لگا کر بولی، زارون چلا گیا، وہ ہم سب سے دور چلا گیا۔ اسلان نے نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ہاں مگر وہ چاہتا تھا کہ تم خوش رہو اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں خوش رکھوں گا۔ زندگی کی حقیقت یہی تھی، ہر دکھ کے بعد سکھ آتا ہے اور ہر شک کے بعد سچائی عیاں ہو جاتی ہے۔ محبت وہی ہوتی ہے جو بھروسے کی بنیاد پر کھڑی ہو، نہ کہ شک کی دیوار پر۔ اسلان خانزادہ نے رامین کے دکھ کو اپنا لیا تھا اور یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ کبھی بھی سچائی کو جانے بغیر کسی پر فیصلہ مت سناؤ، کیونکہ کبھی کبھی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو نظر آتی ہے۔ اسلان نے اپنی پوری جان لگائی تھی اور رامین کو اس دکھ سے باہر نکال لیا، اس سے زندگی کی طرف لے آیا، اور اس نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ ہاں، لیکن پہلی بار اسے رامین کے وجہ سے محبت ہوئی اور وہ اس کے بھائی کی امانت تھی۔ اس کا بھائی اس کو بیوہ بھی کہلانا نہیں چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کو طلاق دے کر گیا تاکہ اس پر کوئی دھبا نہ لگے، اس کو کوئی منحوس نہ بولے۔ اور جب رامین نے بھی وہ خط پڑھا تو وہ بھی بہت ٹوٹ کر بکھری تھی، لیکن اس کے شوہر اسلان خانزادہ نے اسے سمیٹ لیا۔ بے شک زندگی میں بہت مشکلات آتی ہیں، لیکن اگر انسان ثابت قدم رہے تو اوپر والا اس کی خیر ضرور کرتا ہے۔